میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جبریل امین حاضر ہوئے، الف لام میم لے کر حاضر ہوئے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تلاوت کی، الف میرے محبوب علیہ السلام نے بتایا کہ میں جان گیا، لام یقین کر لیا، میم اس کا کرم ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل امین نے پڑھایا ہے قرآن، بلکہ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے نہیں پڑھایا، جبریل امین حضور کے پاس لے کر آتا تھا، پڑھایا تو رحمان نے پڑھایا، سبحان اللہ، رحمان نے پڑھایا ہے۔ اب جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ان لفظوں کے معنی کا نہیں پتہ چلا۔ قربان جائیں، آمنہ کے نال مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ یہ میرے اور رب کے درمیان راز ہے، انہیں حروف مقطعات بولا جاتا ہے۔ اس کا علم نہ مفسرین جانتے ہیں نہ محدثین جانتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی اسی طرح کی روایت ملتی ہے، خدا جانتا ہے یہ آمنہ کا راز ہے۔ قرآن کی عظمت برال برا۔ سخی کی دو مثالیں ہیں، ایک سخی وہ ہوتا ہے جو فقیر کو بلا کر دیتا ہے، ایک وہ سخی ہوتا ہے جو گھر میں جا کر دیتا ہے، کنواں بلا کر دیتا ہے، دریا آ کر دیتا ہے، جو سمندر ہے یہ بادل بنا کر پورے عالم پر پانی برسا دیتا ہے۔ اب غور کریں، کعبہ بھی سخی ہے، قرآن بھی سخی ہے، کعبہ بھی سخی ہے، قرآن بھی سخی ہے، لیکن فرق یہ ہے کعبے جاؤ گے تو جا کر فیض لے کر آؤ گے، لیکن قرآن کی شان یہ ہے مشرق اور مغرب میں گھر گھر جا کر اپنا فیض جاری کر دیا۔ بلکہ جو ان پڑھ ہیں ان کے لیے مفتی احمد یار حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی مراد آبادی آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو ان پڑھ ہیں بالکل، یعنی انہیں فیض نہیں ملتا، انہیں بھی فیض ملتا ہے قرآن کا، وہ کیسے ملتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان کے لیے جو علماء کرام ہیں یہ بادل کی مثل ہے، اللہ تعالی نے بادل بنا بنا کر اپنی رحمتوں کی بارش ان پر بھی برسا دی۔ آفتاب بھی نور ہے، لیکن ایک وقت میں آدھی زمین کو چمکاتا ہے، پھر زہر کو چمکاتا ہے، باطل کو نہیں چمکاتا، اپنے سامنے والے کو چمکاتا ہے۔ اب غور کریں کہ صبح اور شام کے ٹائم ہلکا ہوتا ہے اور دوپہر کو تیز ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بادل بھی آ جاتے ہیں، پھر سورج گرہن بھی لگتا ہے۔ اب غور کریں، قرآن کی عظمت سنیں، قرآن بھی نور ہے، لیکن قرآن میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، قرآن کی عظمت یہ ہے صبح بھی فیض عطا فرماتا ہے، شام کو بھی عطا فرماتا ہے، رات کو بھی عطا فرماتا ہے، بلکہ جو سننے والے انہیں بھی عطا فرماتا ہے، نہ ان کے خیال میں کمی آتی ہے، یہ ایک وقت میں دل اور دماغ کو بھی چمکاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عافیہ، نعرہ حیدری۔ قربان جائیں، قرآن مجید کی عظمت برال ورا ہے، اس کی شان برال ورا ہے، جو اس کو نازل فرمانے والے رحمان کی ذات ہے، جب اتنی بلند ذات ہے، اس قدر عظیم ذات ہے، پھر اس کا کلام بھی بڑی عظمت والا ہے، اس کا کلام بھی بڑی شان والا ہے۔ خالق کائنات نے سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا اس کو نازل کرنا اس کی طرف سے ہے، فرمایا کہ وہ آسمانوں یعنی زمینوں کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وہ ذات ہے جس نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں فرمایا رحمان ہے، وہ اپنی شان کے لئے عرش پر جلوہ فرما ہے۔ ایک نکتہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، توجہ کریں کہ جو مخلوق اتنی عظیم ہے اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا۔ ان لفظوں پر غور کریں، بہت بڑے لفظ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا استغفارہ کرنا، سبحان اللہ۔ اللہ دے بندے ہو، سبحان اللہ، حدیث پاک میں مذکور ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جس وقت تیری اور میری آواز بولنے جان گی، یہ سبحان اللہ زبان پر ہلکا ہے، میزان میں بہت وزنی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھی کہہ رہی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جو مخلوق اتنی عظیم ہے اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا، اور جو نعمت اس قدر عظیم ہے اس کے دینے والا کس قدر عظیم ہوگا۔ جب اس قدر عظیم ذات نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، پھر قرآن کی عظمت اور شان کی کیا بات ہے؟ قرآن کی عظمت اور شان کی کیا بات ہے؟ قربان جائیں، قرآن مجید کو پڑھنے والا ماشاءاللہ حافظ علی رضا ہے، قرآن مجید مکمل کیا ہے، یہ استادوں کی محنت ہے،
मुबारकबाद पेश करती है उस्तादों को भी, उस बच्चे को भी जिसने दिन रात में मेहनत करके कुरान मजीद का फैज़ हासिल किया। ये सारा फैज़ मंजूरुल आरिफीन का है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, कुरान पढ़ा और कुरान पर अमल किया, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी जो रोशनी आफताब है सूरज से भी ज्यादा कम। कुरान मजीद एक वहद किताब है। बंदा कुरान को खोलता है, पढ़ता नहीं, लेकिन अल्लाह सवाब अता फरमाता है। कुरान की ज़ियारत करना इबादत है, काबा शरीफ की ज़ियारत करना इबादत है, मदीने शरीफ की ज़ियारत करना इबादत है। प्यारे और सोने खूबसूरत गुंबद सब्ज़ की ज़ियारत करना इबादत है। माँ बाप की मोहब्बत के साथ ज़ियारत करना इबादत है। बल्कि हदीस